من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم دروشي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میں اور آپ ماہانہ مجلس ذکر کے حوالے سے یہاں پر جمع ہیں۔ جس طرح حضرت مولانا قاری مظہر حسین رحیمی صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ خانقاہوں کا اصل مقصد بیان فرما رہے تھے، یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ خانقاہی نظام میں صرف بیان نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ مشائخ کی طرف سے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ کچھ باطنی توجہات بھی ہر بندے کی طرف منتقل کی جا رہی ہوتی ہیں۔ لہذا اپنے دلوں کو ہمتاً متوجہ کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں، اور کوشش ہو جتنا آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اتنا انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اگر کسی ساتھی کے موبائل کی گھنٹی کھلی ہے تو وہ بند کر لے تاکہ بدمزگی جو ہے وہ درمیان میں پیدا نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کے ضمن میں خانقاہوں کا جو سب سے بڑا عنوان ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس عنوان پر بات کی جاتی ہے، اسی پر چند بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی۔ گزشتہ ماہانہ مجلس ذکر میں بھی یہی عنوان تھا، محبت الہی کا، کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہمارے دل اللہ رب العزت کی یاد میں تڑپ جائیں، ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کی چاہت ہو، اللہ رب العزت کے دیدار کی تمنا ہو۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنی محبتیں ہیں، ان محبتوں میں کسی نہ کسی درجے میں کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی غرض ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو محبت ہے اپنے بندے سے، اس محبت کے اندر کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی غرض اور مطلب نہیں ہے۔ اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے کیونکہ اس میں غرض موجود ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت کرنی ہے۔ والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، اس میں بھی غرض موجود ہے کہ بھئی یہ بڑے ہو کر ہمارا خیال رکھیں گے۔ استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے، شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر بھی کوئی غرض موجود ہے، کوئی مطلب موجود ہے۔ شاگرد یہ سمجھتا ہے کہ میں استاد کے جتنا قریب ہوں گا، جتنی خدمت کروں گا، مجھے استاد اتنا متوجہ ہو کر کے پڑھائے گا، اور استاد یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر اور نہ صحیح اگر اچھا پڑھ لکھ گئے تو ہمارا نام ہی روشن کر ڈالیں گے۔ کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض اس تعلق میں بھی ضرور ہوتی ہے۔ شیخ کو اپنے مرید سے محبت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی غرض ہوتی ہے۔ شیخ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اللہ رب العزت کی محبت تامہ پا گیا تو اس کی وجہ سے میرا فیض آگے پھیلے گا، اور مرید کے دل کے اندر بھی طمع اور مطلب ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے شاید میں اللہ کے محبوب بندوں کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو ہر محبت کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کوئی غرض اور مطلب ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت اپنے بندے سے ایک ایسی ہے کہ اللہ پاک کو بندے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ بغیر کسی غرض اور مطلب کے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ کسی طرح کی اللہ رب العزت کو طمع نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اس کو بیان فرمایا گیا کہ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں بات تو اللہ کے نبی نے کی ہو لیکن جملے اللہ رب العزت کے نقل کیے ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے، ہر کوئی تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے لیکن میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ یعنی دنیا میں جو بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی کوئی اپنی غرض ہے، کوئی اپنی لالچ ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں نا، مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، میں محبت بھی کرتا ہوں تجھ سے اور کرتا بھی تیرے لیے ہوں۔ خالق کی محبت میں اور مخلوق کی محبت میں یہ فرق ہے کہ مخلوق کی محبت غرض کے لیے ہوگی اور خالق کی محبت بے غرض ہوتی ہے، اور خالق کی محبت حقیقی محبت ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے محبوب سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے محبوب کے ساتھ ٹائم طے کرتے ہیں ملاقات کے لیے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے محبوب ہیں، حالانکہ وہ خود ٹائم طے کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ کہ میرے بندے دن میں 5 وقت میرے پاس آنا ملاقات کے لیے، اور بندہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صدا پر بھی اللہ رب العزت کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی محبوب اپنے محب کو بلا رہا ہے، محبت کرنے والے کو بلا رہا ہے، اور محبوب حقیقی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، اور محب کا دعویٰ کرنے والا کہ میں محبت کرنے والا ہوں، وہ جانے کے لیے جب تیار نہیں ہوتا تو قرآن مجید کی ایک آیت جو صاف چیخ چیخ کر ہمیں پکار رہی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو ہوتے ہی وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی ذات سے شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی پکار پر مسجد کی حاضری نہیں دیتے تو قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے ہم بے ایمان ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی چاہت تو ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کو ہر چیز دوں، جو اس کی خواہش ہو نا وہ میں اپنے محبوب کو دوں، لیکن وہ دے نہیں سکتے، کسی کے پاس اتنا ہوتا نہیں کہ وہ ہر تمنا اپنے محبوب کی پوری کر سکے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں انسان کو دیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے اپنے بندے کے لیے، جس کو جنت کہتے ہیں، اور وہ ایک ایسی جگہ ہوگی کہ اس جگہ پہ انسان جس چیز کی تمنا کرے گا اللہ رب العزت وہی چیز اس انسان کے سامنے حاضر اور پیش فرما دیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہو نا اور وہ دعوت کرے اور بلائے کہ بھی تم میرے پاس آنا، تو جب بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کے مکان پر فدا نہیں ہوتا، اس کے مکان پر نہیں، بلکہ اس کی بلڈنگ بہت اچھی ہے بس اسی کے اندر ہی مصروف ہو جائے، اور جس کو ملنے کے لیے آئے اس کو بھول جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کے حقیقی عاشق ہوتے ہیں نا، وہ بھی صرف اللہ رب العزت کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، خوبصورت ہے، اس میں حوریں ہیں، ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ میرا حقیقی خالق اور مالک ہے، میرا حقیقی محبوب ہے، اور میں اپنے اس محبوب پر فدا ہونے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی جنت سے اس کو غرض نہیں ہوتی۔ جنت تو ضمنی چیز ہے نا، کہ جب اللہ ہمیں مل گئے تو جنت خود بخود مل جائے گی، لیکن جو حقیقی محب ہوتا ہے نا، اللہ سے محبت کرنے والا، اس کے دل کے اندر یہ تمنا نہیں ہوتی کہ مجھے جنت ملے، اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے مجھے دیدار الہی ملے۔ بچپن سے لے کے اب تک میں جس اللہ کا نام سنتا آ رہا ہوں، جس اللہ کے تذکرے سنتا آ رہا ہوں، جس اللہ کو سجدے کر رہا ہوں، وہ کتنا حسین ہوگا، جس نے اتنی حسین حسین چیزیں پیدا کی، بس وہ دیدار کے لیے تڑپتا ہے کہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ وہ حقیقی مالک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔
اور جو نماز کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، نماز حقیقت میں اللہ رب العزت کے دیدار کرنے کی ایک مشق ہوتی ہے۔ جس طرح کسی چیز کا تجربہ کیا جاتا ہے نا پہلے انسان کو سکھانے کے لیے، تو نماز حقیقت میں تجربہ ہے۔ نماز کے اندر انسان یہ تصور کرتا ہے، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ پوری نماز اس طرح ہونی چاہیے کہ میں بالکل اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور تصوف کا اصل مقصد آپ سے وسلم سے پوچھا گیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تصوف و سلوک کو اس دور میں احسان کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس طرح نہیں کر سکتا تو کم از کم اس طرح ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی نماز کی اعلیٰ کیفیت مشاہدے کی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور ادنا کیفیت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز حقیقت میں مشق ہوتی ہے۔ انسان پوری نماز کے اندر یہی تصور کرے کہ میں جو یہ سر جھکاتا ہوں نا، یہ جب میں سجدہ کرتا ہوں، حقیقت میں اللہ رب العزت کے قدموں میں اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہوتا ہوں، اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں۔ دنیا کے اندر جو محبتیں ہوتی ہیں، ان محبتوں کا انجام جدائی ہے۔ جس کے ساتھ بھی محبت ہو، ایک نہ ایک دن اس سے جدا ہونا پڑے گا۔ والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو والدین سے محبت ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کو ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ شاگرد کو استاد سے، استاد کو شاگرد سے، لیکن ایک نہ ایک دن جدا ہونا پڑتا ہے۔ بیوی کو خاوند سے، خاوند کو بیوی سے ایک نہ ایک دن جدا ہونا پڑتا ہے۔ شیخ کو مرید سے اور مرید کو شیخ سے ایک نہ ایک دن جدائی ہے۔ جتنے مضبوط تعلق ہو نا دنیا میں، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ اور بعض جدائیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، انسان کو اندر سے خالی کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہمارے مشائخ میں، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے مرید تھے حضرت خسرو، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں بہت بڑے اللہ والے تھے۔ امیر خسرو مرید تھے اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شیخ، جب ان کا انتقال ہوا نا، تو ان کو جب کفن میں لپٹے ہوئے اپنے شیخ کی لاش کو دیکھا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اپنے شیخ کو اس حالت اور کیفیت میں دیکھنا، بڑے دل اور گردے والے ہوتے ہیں جو اس صدمے کو برداشت کر جاتے ہیں، جن کے اندر اس صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، بڑے ہی باقی وہ دل اور گردے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے ایک شعر کہا، جو یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کھیس، کہ میرا محبوب، میرا شیخ وہ سیج کے اوپر سویا ہوا ہے اور اس نے اپنے منہ پر چادر لی ہوئی ہے، اپنے منہ پر کھیس جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے۔ چل خسرو گھر اپنے سانج پئی سب دیس، یہاں سانج جو اندھیرے کے معنی میں ہے کہ خسرو اب گھر چل، اب میرے لیے تو ساری دنیا کے اندر اندھیرا ہے کہ میں شیخ کے بغیر کس طرح زندگی گزاروں گا۔ تو بعض ایسی محبتیں ہوتی ہیں کہ ان سے جب جدائی ہوتی ہے نا تو وہ برداشت نہیں ہو پاتی، لیکن جو بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، بزرگوں نے بڑے پیارے جملے لکھے ہیں، فرمایا جس سے بھی محبت کرو گے ایک نہ ایک دن جدا ہونا پڑے گا۔ ایک محبت ہے اللہ رب العزت سے، یہ ایسی محبت ہے کہ جتنی محبت کرتے جاؤ گے نا، یہ محبت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ جب اس محبت کی انتہا ہوگی، پھر موت کے وقت اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ سب چھوڑ جائیں گے لیکن اللہ رب العزت سے القاء اور ملاقات ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم اس سے محبت کریں جس کے ساتھ ملاقات ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی ملاقات ہوگی، پھر اس سے دوری نہیں ہوگی، پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہوگا۔ دنیا کی فضاؤں میں، دنیا کے چکروں میں پڑ کے ہم اتنی خوبصورت زندگی کو گنوا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس سے محبت کریں جس کے پاس ہر انسان نہیں جانا ہے، امیر ہے تو وہاں جانا ہے، غریب ہے تو اسی کے پاس جانا ہے، کوئی علماء کے گھر سے تعلق رکھتا ہے تب بھی اس دربار میں جانا ہے، کوئی بالکل جہلا کے گھر سے تعلق رکھتا ہے تو اس نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور اس میں کوئی قید نہیں کہ امیر محبت کرے، غریب نہ کرے، عالم کرے، جاہل نہ کرے، نہ ہر ایک اللہ سے محبت کرے۔ اور جب محبت الہی میں بندہ غرق ہو جاتا ہے نا، ایک ایسی لطف اور مزے کی زندگی ہوتی ہے، دنیا کی ساری لطف اور مزے کی زندگیاں اس زندگی پہ قربان کی جا سکتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک شراب کا نشہ ہوتا ہے، شراب کا نشہ تو
جب انسان اپنی زبان کو لگاتا ہے تو اتر جاتا ہے، اور ایک اللہ رب العزت کی محبت کا نشہ ہوتا ہے۔ یہ نشہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی اترتا نہیں ہے، اس کے اندر بڑھوتری آتی ہے، اور جتنی اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی جاتی ہے اتنا بندہ اور مزے لیتا ہے، لطف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت میں جس بندے کو نشہ مل گیا نا، یہ نشہ پھر اترتا نہیں ہے، اور یہ بڑا مزیدار نشہ ہے۔ جس انسان کو نصیب ہو جائے وہ اس نشے کے لطف کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جو دنیاوی شراب کے نشے کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، اگر یہ نشے کی حالت میں بازار کے اندر نکل جائے تو لوگ اس کے سر میں جوتے مارتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی محبت میں نشے میں آ جائے نا، وہ جب بازاروں میں نکلتا ہے پھر دنیا دار ان کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پر رکھنا اعزاز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے جوتے اٹھانے کو اعزاز سمجھتے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے قریب رہنے میں اعزاز محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو فلاں حضرت ہے نا، فلاں اللہ والے، میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، میری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آج کل تو جدید دور ہے کہ کہتے دیکھو میری ان کے ساتھ یہ پکچر بھی کھینچی ہوئی، میں نے اس کے ساتھ تصویر بھی بنوائی تھی۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے جو محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے، جو وہ اللہ سے محبت کر چکا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت ساری دنیا کے دلوں کو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں، ساری دنیا کے دل اس کے لیے لبریز کر دیے، مزین اور مسخر کر دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کے عاشق ہوں پھر دنیا کے بادشاہ ان کے غلام بن جاتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کو پھر ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ رات عشاء کے بعد ہماری ختم کی تسبیحات ہوتی ہیں، جن میں رات ہم پڑھ رہے تھے حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو مادر ذات ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ اللہ پاک نے حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ کے ولایت پیدائشی نہیں ہوتی، ولایت محنت سے انسان کو ملتی ہے۔ نبوت اور صحابیت وہبی ہے، شہادت اور مقام ولایت یہ کسبی ہے، محنت کر کے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے الہام کیا، فرمایا ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جو مادر ذات ولی ہوگا، اور وہ ایسا بیٹا ہوگا کہ پوری زندگی وہ کبھی کبیرہ گناہ کرے گا ہی نہیں، پوری زندگی اس سے کبھی کبیرہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور واقعتاً وہ مادر ذات ولی تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں جب معصوم تھے تو رمضان المبارک میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، سارا دن افطاری کے بعد دودھ پیتے تھے۔ رات واقعہ پڑھ رہے تھے، جس طرح اب ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے کئی مرتبہ کہ چاند جو ہے وہ نظر آنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا، اور اسی طرح اختلاف تھا کہ چاند نظر آئے یا نہیں، اعلان ہو گیا کہ نظر آ گیا، تو اب عید پڑھ لی گئی۔ تو کسی مرید نے کہا حضرت پتہ نہیں آج عید تھی بھی یا نہیں، شاید روزہ نہ ہو آج کا۔ تو فرمایا وہ کیسے؟ کہا آج کے چاند میں اختلاف چل رہا ہے۔ فرمایا اچھا۔ حضرت نے فوراً ایک بندے کو بھیجا، جاؤ گھر سے پتہ کر کے آؤ کہ معصوم نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ گھر والوں نے بتایا کہ انہوں نے دودھ پیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم نے بالکل ٹھیک عید پڑھی ہے۔ یہ ایسے ولی تھے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ۔ بچپن ہے، ابھی بچپن 7 سال تک حضرت نے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ ہم تو بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا اندھیروں میں کہ وہ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا، جس سے اس کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ 7 سال تک حضرت نے اسے باہر نہیں نکلنے دیا۔ جب 7 سال کی عمر کے ہو گئے نا تو اب حضرت نے فرمایا بیٹا اب تو نے میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ انگلی پکڑی، مسجد میں لے آئے۔ جب حضرت نماز پڑھا چکے پیچھے دیکھا تو خواجہ معصوم نظر نہیں آئے۔ تو ہم نے پوچھا کہ معصوم کہاں گیا؟ تو کسی نے جھانک کے دیکھا حضرت وہ باہر جوتوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو حضرت جب باہر نکلے کہا بیٹا میں تجھے لے کر گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو یہاں جوتوں سے کھیل رہا ہے۔ تو آگے سے جواب دیا کہ ابا میں جنتی لوگوں کے جوتے ایک طرف کر رہا ہوں اور جہنمی لوگوں کے جوتے دوسری طرف کر رہا ہوں۔ نہیں ایسی کیفیت نصیب ہو گئی، جوتوں کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جنتی لوگوں کی جوتیاں ہیں اور یہ جہنمی لوگوں کی جوتے ہیں۔ یہ کیفیت اللہ نے نصیب کی۔ حضرت پریشان ہو گئے کیونکہ لوگوں کو تو پھر برداشت نہیں ہوتی نا، سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، کسی کے سامنے کھل کے بات آ جائے تو بڑی تکلیف۔ حضرت پریشان ہو گئی کہ یہ کیا کرے گا، ایک بڑا آدمی ہے وہ تو سمجھتا ہے نا کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات موقع کی مناسبت سے کرنا نامناسب ہے۔ اب معصوم بچے کو کیا، وہ تو جو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا فوراً ظاہر کر دیں گے نا۔ تو اب انہوں نے کیا، حضرت مجدد علی ثانی پریشان ہو گئے، اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، حضرت میرے بیٹے کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت، میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے فرمایا اچھا تم اس طرح کرو کہ اسے بازار کی چیزیں کھلاؤ، کبھی تم نے باہر کی چیزیں نہیں کھلائی نا،
گھر کے اندر حلال پکتا ہے، مشتبہ، بازار کی چیز حرام نہیں ہوتی لیکن مشتبہ ہوتی ہے، اس کے اندر شبہ موجود ہوتا ہے، تو انہیں مشتبہ غذا کھلاؤ، وہ حرام نہیں ہے، مشتبہ ہے۔ یہ بعض لوگ بات سمجھتے نہیں ہے، بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، جب باہر کی چیزیں کھلائی تو اگلے وقت حضرت نے فرمایا ہاں بیٹا جوتے اب الگ الگ کرو۔ اب انگلی منہ میں ڈال کے کہنے لگے اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کون سی جوتی ہیں جنتیوں کی اور کون سی جہنمیوں کی۔ اتنے بڑے تھے، بڑے اللہ والے تھے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے یہ مقام دیا تھا انہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جب بندہ اللہ کا بن جائے نا پھر بادشاہ اس کے غلام بن جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ان کے غلام تھے۔ غالباً امیر تیمور یا کس کا نام آتا ہے، یہ ان کے خلفاء میں سے تھے، ان کے مرید تھے۔ تو حضرت سے دعا کرانے کے لیے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تمہیں دنیا کا فاتح بنائے گا، اللہ تمہیں دنیا کا فاتح بنائے گا۔ اچھا، دنیا کا جب ان کا انتقال اور وصال ہوا، وفات کا بالکل وقت قریب آیا، تو انہوں نے وصیت کی کہ میری قبر میرے شیخ کے راستے کے اندر، جہاں ان کا مزار ہے نا، جو راستہ ہے ان کا، راستے میں میری قبر بنانا، اور ان کی قبر راستے کے اندر بنائی گئی، بلکہ ان کی قبر حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بنائی گئی، قدموں میں۔ اور شاہ افغانستان کے جو حکمران تھے، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سڑک ہے، ادھر بھی سڑک ادھر بھی سڑک، درمیان میں ایک قبر ہے۔ میں نے پوچھا بھی یہ قبر درمیان میں کیوں بنی؟ سڑک پہلے تھی بعد میں قبر بنائی گئی، تب بھی غلط ہے۔ پہلے قبر تھی بعد میں سڑک، چلو بات سمجھ آتی ہے، لیکن یوں لگتا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ نہیں، پہلے سڑک تھی بعد میں یہ قبر بنائی گئی۔ تو کہا کیوں؟ فرمایا کہ جو شاہ افغان تھا نا، اس نے یہ وصیت کی تھی کہ خواجہ معصوم جو میرے شیخ اور مرشد ہیں، جہاں ان کی دربار کی طرف ان کی خانقاہ اور ان کی قبر مبارک ہے نا، اس کے راستے میں میری قبر بنانا، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی ان کا غلام تھا۔ تو جو اللہ کے ساتھ تار جوڑ لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، پھر اللہ پاک بادشاہوں کو ان کا غلام بنا دیتا ہے، بادشاہ ان کی غلامی میں آنا اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ دنیاوی محبتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر محبت نہ ملے بلکہ محبوب کو بہت کچھ دینے کا جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، بندہ اس محبت پر پورا نہیں اتر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت سے جو محبت کا عروج ہے نا، انتہا ہے، وہ یہ کہ اللہ سے ملاقات ہو۔ تو اللہ رب العزت سے ملاقات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہاں ہم خود رکاوٹ بن جائے تو الگ بات ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ تو خود کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بلکہ اللہ تو مومن کے دل کے اندر ہے، اللہ خود مومن کے دل کے اندر ہے۔ اگر مومن اس کو بھلا کر کسی اور طرف متوجہ ہو جائے تو یہ مومن کا اپنا قصور ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے بہت قریب رکھا ہے۔ اسی کو ایک پنجابی شاعر نے کہا، کائنوں پھرنی ڈاواں ڈول کڑے، میرے محبوب کہاں اپنے آپ کو ڈاواں ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر پھینک رہے ہو، کسی ایک طرف ٹک نہیں رہے، یہ کیا ہے؟ آگے کہا کہنوں لبنی اپنے کول کڑے، وہ حقیقت میں جو محبوب ہے نا وہ تو تمہارے دل کے اندر موجود ہے، تم ذرا اپنے دل کے اندر جھانکو تو صحیح، کسی نہ کسی درجے میں ضرور اللہ کی محبت پاؤ گے، تمہیں اللہ رب العزت کی محبت ملے گی، ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کر کے تو دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بڑی محبت تھی، کلیم اللہ جو تھے اللہ کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، بڑا مقام ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تیرے گھر کے اندر رہوں؟ اب جن کو محبت ہوتی ہے نا ان کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اس خوشی میں کہ اللہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ جب بیدار ہوئے نا تو بڑے غم کے عالم میں انہوں نے اپنی زبان کو کھولا اور کیا کہا کہ اللہ آپ میرے گھر کے اندر کس طرح رہ سکیں گے؟ میرے گھر کے اندر اتنی جگہ کہاں کہ اللہ آپ میرے گھر کے اندر رہ سکیں؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں، تم میرا ذکر کرو، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا میں اس کا ہم نشین بن جاتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہو، ہر وقت ہمارے ساتھ ہو، تو ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں اور ذکر سیکھ کر کے کیا جائے۔
جو بغیر سیکھے ذکر کیا جاتا ہے اس سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن دل کی تبدیلی، آج کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا یہ تسبیح پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، تبدیلی نہیں آتی، دل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بھائی تبدیلی کیسے آئے جب دنیا سے چھوٹا کام بھی بغیر سیکھے انسان 100% صحیح نہیں کر سکتا؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ ذکر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور وہ بغیر سیکھے ہم ذکر کرتے رہے اور کہیں ہمیں 100% اس کا فائدہ ہوگا، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ محبت کے درجات ہوتے ہیں، پہلا درجہ محبت کا ہے میلان، کہ طبیعت کے اندر انسان کی کسی کے بارے میں رغبت پیدا ہو، دل کسی کی طرف مائل ہو، یہ ابتدائی محبت ہے۔ پھر اس کے بعد محبت کا درجہ ہے طلب، حاصل کرنے کا جب داعیہ پیدا ہو جائے نا کہ میں اپنے اس محبوب کو حاصل کروں تو اس کو کہتے ہیں طلب۔ تیسرا ہے محبت، جس پر محبت کا لفظ فٹ آتا ہے کہ بندہ محبوب کے بغیر بے چین ہو جائے، اور یہ تینوں محبتیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ رغبت والی محبت ہو کہ انسان کی طبیعت کسی کی طرف مائل ہو، انا الی ربنا راغبون، فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی طرف راغب ہو، میلان تمہارا دلی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو۔ ذوف طالب والمطلوب، اور جو طلب والی محبت ہے نا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوگی تو بہت کمزور ہوگی، بہت ضعیف ہے، یعنی گندی محبت ہے۔ اصل میں یہ محبت اللہ کے ساتھ ہو تو کامیاب ہے۔ اور آخری محبت جسے لفظ محبت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے وہ تو اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا تو ہے ہی وہ شخص جس کو اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت ہو۔ حافظ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یونیورسٹی میں مجھے بیان کرنے کا اتفاق ہوا تو میں نے سوال کیا محبت کسے کہتے ہیں، محبت کو عروج کیا ہے، محبت کی معراج کیا ہے، محبت کی بلندی کیا ہے؟ تو مختلف طالب علموں نے مختلف جواب دیے۔ کسی نے کہا کہ بندہ محبوب پر اپنا مال فدا کر دے، کسی نے کہا محبوب پر اپنی جان فدا کر دے، کسی نے کہا محبوب پر اپنی خواہشات فدا کر دے۔ حضرت فرماتے میں نے سب کے جواب سنے۔ ایک لڑکا تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے کہ محبت کی معراج کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے انہیں جواب دیا محبت کی معراج یہ ہے کہ بندے کو اپنے جس سے محبت کرتا ہے نا اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ اس کو اپنا معبود بنا لے اور اپنی پیشانی اس کے سامنے رگڑنے لگ جائے، یہ محبت کی معراج ہے، اور جو صرف اللہ رب العزت کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے سوا ہم نے پچھلی مجلس ذکر میں یہ بات عرض کی تھی، شفقت والی محبت، طبعی محبت، قلبی محبت، ان میں جو قلبی انس اور الفت والی محبت اور قلبی محبت کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے یہ جو ہے نا کسی کے بغیر بے چین ہو جانا یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ محبت ملتی کہاں سے ہے؟ اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ محبت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یاد رکھیے اللہ رب العزت کی محبت کی بھی دکانیں ہیں، کچھ دکانیں ہیں، اگر ان دکانوں میں انسان چلا جائے تو یہ محبت کا سودا ہمیں ان دکانوں سے مل سکتا ہے۔ ایک اللہ والے نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا آپ نے محبت کی دکانیں دیکھی ہیں؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد اللہ پاک نے ان کی مدد کی اور الہامی کیفیت میں پھر انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے دیکھا ہے، حضرت شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ اور شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جو خانقاہیں ہیں نا وہاں سے محبت کا سودا ملتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ محبت کا سودا خانقاہوں سے ملتا ہے، خانقاہوں کے علاوہ کسی اور جگہ سے گندی محبت ملے گی لیکن اللہ رب العزت کی محبت کبھی انسان کو نہیں مل سکتی۔ حضرت ہمارے بڑوں میں حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ بڑی مشہور اور معروف خانقاہ ہے، وہاں پر لوگ دور دور سے آتے تھے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، بستر لے آتے تھے اور وہیں پہ ڈیرے ڈال لیتے تھے، مہینوں مہینوں رہتے تھے، پھر چلے جاتے، پھر آتے، مہینوں مہینوں پڑے رہتے تھے، اور وہاں ساری رات عجیب حالت ہوتی تھی، لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، یکدم کسی بندے پر جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ اونچی اونچی آواز سے اللہ 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 کی ثنائیں لگانا شروع کر دیتا تھا، لوگ بیدار ہوئے کیا ہو گیا؟ یہ فلاں بندے پر جذب طاری ہو گیا، پھر اس کے بعد سوتے
تھوڑی دیر آرام ہوتی، اس کے بعد کسی اور بندے کی کیفیت بن جاتی، ساری رات یہ جاگتے رہتے اور سوتے رہتے۔ اس خانقاہ کے اندر کس قدر محبت کا شراب پلایا جاتا ہوگا۔ بعضوں کا بندہ حیران ہوتا ہے، کتابوں میں بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ دو صوفی تھے بزرگ، سفید داڑیوں والے، وہ خانقاہ کے اندر رات کے وقت سارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے نا مراقبہ کر رہے تھے۔ تو مراقبہ جب ختم ہوا تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ تو وہ دونوں بابے جو سرائکی تھے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تو یوں گفتگو کے دوران نا بات کرتے کرتے بات آ گئی میڈا اللہ۔ تو ایک نے کہا نا میڈا اللہ، تو دوسرے نے اس کا گربان پکڑ لیا، کہا ٹیڈا کیوں، وہ تو میڈا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے ہمارے مشائخ اور ہمارے بڑوں کی جو اللہ رب العزت سے محبت ہوا کرتی تھی۔ جب مشائخ کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے نا تو پھر یہ کیفیت انسان کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس میں کوئی بڑے بڑے مجاہدے نہیں کرنے پڑتے۔ جس طرح سارے راستے شارٹ کٹ ہو گئے ہیں، اللہ کے ولی بننے کا راستہ بھی اس دور میں شارٹ کٹ ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ چیز انسان کو نصیب ہوتی ہے جب انسان کو اپنے شیخ اور مرشد کے ساتھ کامل درجے کی محبت ہو، بندہ اپنے شیخ کی محبت میں تڑپ جائے۔ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو مریدین تھے نا، ہمارے بڑے حضرت خواجہ صاحب کے جو والد صاحب تھے نا خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ، یہ ان کے خلفاء میں سے ان کے مرید تھے، بلکہ ان کے محبوب ترین مرید تھے، شیخ کے محبوب تھے۔ یہ چیز بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ان کی خانقاہ میں ایک سچے عاشق تھے حضرت کے۔ ایک مرتبہ حضرت نے موت پر گفتگو کی، ہم نے مرنا ہے، ایک دن ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم قبروں میں چلے جائیں گے۔ وہ جو سچا عاشق تھا نا حضرت کا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جلدی جلدی حضرت کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، حضرت اے کیا تسا مرن والی گلاں شروع کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے۔ اپنے شیخ سے اس درجے کی محبت تھی کہ یہ موت کا لفظ بھی اپنے شیخ کے لیے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی حضرت فضل القریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ہاں جب جاتے تھے، 200 میل، کم از کم 200 میل کا سفر تھا یا اس سے زیادہ سفر تھا، اپنے خانقاہ، اپنے شیخ کی خانقاہ میں پیدل جایا کرتے تھے۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب وہاں پہ پہنچتے تو وہاں خانقاہ میں بیان سننے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، کہتے تھے کہ بیان سننا تو علماء کا کام ہے نا، جو علماء حضرات ہوں، جن کے پاس علم ہو، ہم تو جاہل ہیں، ہم تو اپنے شیخ کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت کی بکریاں چرایا کرتے تھے، سارا دن بکریاں چراتے، اور بعض اوقات بکریوں کے لیے گھاس، بکریاں حالانکہ چر رہی ہوتی تھی، گھاس کاٹ کے ان کے منہ میں دیتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا بھی وہ کھا رہی ہیں، تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے حضرت کی بکریاں ہیں، میں اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اور شام کے وقت بکریوں کو بھی واپس لے کے آتے اور ان بکریوں کے لیے بہت بڑی پنڈ گھاس کی باندھ کر سر کے اوپر رکھ کر کے آیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت۔ اچھا، رات کے وقت سارے چارپائیوں پر سو جاتے تھے۔ ہمارے حضرت فضل القریشی رحمۃ اللہ علیہ نہیں سوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ باہر سردی ہے، اندر تو بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ باہر سردی برداشت نہیں ہوتی، اگر میں سو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ خانقاہ میں سوتے ہوئے میری ہوا نہ خارج ہو جائے اور میں اپنے شیخ کی خانقاہ کے گستاخوں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ اور پھر اللہ نے نوازا کتنا، آپ حیران ہوں گے، اللہ پاک نے پھر ان کو ایسا مقام دیا تھا۔ ایک مرتبہ آئے اپنے مریدین کے درمیان، جب شیخ بن گئے نا تو جو مریدین ان کے سامنے موجود تھے ان کے پاس آئے، آ کر کے فرمانے لگے، پہلے لمبی تمہید باندھی تاکہ میرے اندر فخر پیدا نہ ہو، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ فرمانے لگے میں تو اتنا گندا ہوں، وہ مثال دے کے کہا میں تو اتنا گندا ہوں، میرے اندر تو بہت ساری خرابیاں ہیں، آپ بتاؤ جو بندہ اتنا گندا ہو وہ فخر کر سکتا ہے؟ سب مریدین نے کہا کہ نہیں حضرت، وہ فخر نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل علی
اس وقت پوری دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں نا، مجھے سب سے زیادہ یہ جتنی مریدین کی جماعت ہے یہ سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ نے پھر یہ مقام دیا، یعنی کوئی بڑے عالم محقق عالم نہیں تھے، بس ایک طلب تھی سچی، اپنے شیخ کے ساتھ محبت کا ایک تعلق تھا، اللہ رب العزت نے اس تعلق کی برکات ان کے سامنے ظاہر فرما دی۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ اللہ وفادار ہیں اور محبت نبھانا جانتے ہیں۔ ہم کئیوں کو کہتے ہیں نا، یار میں نے تو تیرے ساتھ اتنی محبت کی، اتنا تعلق رکھا، میں تو ہمیشہ تیرا وفادار رہا، پر تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تجھے اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اللہ بڑے وفادار ہیں، وہ محبت نبھانا جانتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری اللہ کی محبوب بندیوں میں سے تھی، اللہ کی محبوب تھی اور اللہ ان کی، یعنی محب محبوب دونوں تعلق نصیب تھے۔ ایک مرتبہ رات کو سوئی ہوئی تھی، رات میں چور جو ہے گھر کے اندر داخل ہو گیا چوری کرنے کے لیے، دیکھا گھر کے اندر کوئی چیز تھی نہیں، تو ایک چادر ملی، چلو یہ چادر ہی لے کے چلا جاتا ہوں۔ چادر کو اٹھایا، جب باہر نکلنے لگا نا، اللہ کی شان کے اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، فوراً چادر کو پھینکا، نظر آنے لگا، تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ کی نیک بندی ہے، مجھے اس گھر کے اندر چوری کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب باہر نکلنے لگے تو ایک آواز آئی کہ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے نا تو دوسرا دوست جاگ کر اس کے گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ بڑے وفادار ہیں، وہ محبت نبھانا جانتے ہیں۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ شراب پینے والے مست نوجوان تھے، اللہ رب العزت نے ہدایت کس طرح دی کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا جس پہ اللہ کا نام لکھا تھا، بس اس کو اٹھا کر یوں چوما اور گھر جا کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت رات خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ تم نے ہمارے نام کو زمین سے اٹھا کر اپنے منہ تک لائے نا، اپنے لبوں تک، تم نے تو صرف اتنا اوپر اٹھایا ہے، ہم تجھے فرش سے اٹھا کر عرشوں پہ پہنچا دیں گے۔ اور آج یہی وجہ ہے اللہ کے ولیوں کا جب تذکرہ آتا ہے نا، بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سب سے پہلے آتا ہے۔ بشر حافظ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جوتے پہن کے نہیں چلتے تھے، دو وجوہات لکھی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ چونکہ جب توبہ کی توفیق ملی تھی تو ورقے کو اٹھایا تھا نا، تو یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ اللہ کے نام کے کاغذ زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، لہذا میں نے کبھی جوتا نہیں پہننا، وہ کبھی جوتا نہیں پہنتے تھے۔ اور بعضوں نے فرمایا کہ پہلے پہنتے تھے، جب انہوں نے قرآن مجید کی آیت سنی نا، یہ بھی ایک محبت ہے، یہ بھی ایک محبت تھی، جب قرآن کی آیت سنی کہ والارض فرشناها، اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین کو فرش بنایا ہے، تو ڈرتے تھے میں اپنے محبوب کے فرش پر جوتوں کے ساتھ کس طرح چلوں، جوتوں کے ساتھ میں اس فرش پہ نہیں چل سکتا، اتنی محبت ہے اللہ رب العزت کی ذات سے۔ ایک ریڑھی چلانے والا گدھا ریڑھی چلا رہا تھا، اس کے گدھے نے سڑک پر چلتے ہوئے لید کر دی، تو اس نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے پوچھا بھی کیا ہوا، تو کہنے لگا لگتا ہے بشر حافظ کا انتقال ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جانور بھی سڑک پہ چلتے ہوئے لید نہیں کرتے تھے، وہ ایک طرف ہو جاتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ جس جگہ پہ لوگ گزرتے نہیں ہیں وہاں پہ لید کرتے تھے۔ آج اس نے جو لید کی ہے نا بازار میں گزرتے ہوئے، لگتا ہے حضرت فوت ہو گئے ہیں، جب تحقیق کی گئی پتہ چلا واقعی اسی دن حضرت کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ محبت ایک عجیب حلاوت ہے، جب انسان کو مل جاتی ہے تو اس کی حلاوت انسان کو، اس کا نشہ انسان کو مست کر دیتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جو اللہ کو جان لیتا ہے نا ایک مرتبہ، پھر وہ کبھی اللہ کو بھول نہیں پاتا، وہ بھلانے سے بھی اللہ پاک کو نہیں بھول پاتا، جس کو ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی پہچان ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی کو خواب میں ملے، خواب دیکھنے والے نے پوچھا بھی آپ کے ساتھ کیا بنی حضرت، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں قبر میں پہنچا نا تو مجھ سے سوال کیا گیا بھی کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں نے ان سے کہا واہ، آج تک تو یہ تو نہ سنا تھا کہ بادشاہوں کے دربار پر لے کر نہیں آتے، لینے کے لیے آتے ہیں، تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کو نہیں بھولا، اس سے من ربو کا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے چھوڑ کے فرشتے چلے گئے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا
تو کسی کو خواب میں ملے. میں نے عرض کیا کہ جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے پھر وہ بھولتے نہیں ہیں، پھر اللہ کے ساتھ آشنائی پکی ہو جاتی ہے. اب جنید بغدادی نے وصال کے بعد کسی کو خواب میں ملے، پوچھا بھی منکر نکیر آئے تھے؟ کہاں آئے تھے؟ میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا من ربو کا. پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے انہیں جواب دیا جب انہوں نے کہا نا من ربو کا، میں نے کہا ہاں ہاں میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں ہمیں سجدے کرنے کا حکم دیا تھا کہ تم ہمیں سجدہ کرو. تو فرشتے آپس میں کہنے لگے اس کو تو ابھی تک وہ بات یاد ہے، لہٰذا اس سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو ایک مرتبہ اللہ کو پہچان لیتا ہے نا، وہ قبر میں جا کر بھی اللہ کو کبھی نہیں بھولا پاتا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے یہی سوال کیا کہ حضرت بتائیے کیا بنی قبر میں؟ فرمایا منکر نکیر آئے تھے، انہوں نے سوال کیا من ربو کا، تو میں نے انہیں جواب دیا او خربوں میل دور فرش سے اتر کر تم یہاں زمین پر آئے ہو، تمہیں رب یاد ہے؟ 2 گز زمین میں میں کیا آیا، مجھے رب بھول چکا ہوگا؟ منکر نکیر کہنے لگے اس نے تو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے اپنے پروردگار کو، لہذا اس سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت رابعہ بصری، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملی، خواب دیکھنے والے نے پوچھا اماں آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فرشتے آئے تھے، انہوں نے آ کر کے مجھ سے سوال کیا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ جاؤ اور میرے رب سے کہو کہ تیری اتنی مخلوق ہے، اتنی مخلوق ہے، اس کے باوجود تو مجھے یاد رکھے ہوئے ہے، میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کیا میں تجھے بھول جاؤں گی؟ میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میں تجھے کس طرح بھلا سکتی ہوں؟ تو نوجوانوں کا مجمع ہے، میں بارہ کہتا ہوں اللہ بڑے حسین ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، دنیا کے حسینوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اس سے محبت کر لیجئے، روک لیجئے اپنے ان بڑھتے ہوئے قدموں کو. یہ سارے پنچھی ہیں جن سے آج ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، یہ سارے اڑ جائیں گے. ایک اللہ سے محبت انسان کو ہمیشہ کام آئے گی، ہم اس ذات سے محبت کرنے والے بن جائیں. ہمارے مشائخ کا تو یہ مزاج ہوتا تھا، ہمارے مشائخ کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم تو تیری محبت کی وجہ سے تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں جنت کی. گزشتہ مجلس میں بھی عرض کی تھا، ایک بزرگ ایک مرتبہ حضرت علی بن موقف رحمۃ اللہ علیہ شاعر، انہوں نے اللہ رب العزت سے یعنی گفتگو کرتے ہوئے، اللہ والے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کے دوران یوں باتیں کرتے ہوئے فرمانے لگے اللہ اگر میں جنت کی طمع اور لالچ میں عبادت کروں تو اللہ کی قسم مجھے جنت سے محروم کر دینا، اگر میں جہنم کے ڈر کی وجہ سے عبادت کروں اللہ کی قسم مجھے جہنم کے اندر ڈال دینا. بہت مشکل ہے یہ باتیں کرنا. اور آگے فرمایا کہ اللہ اگر میں تیری محبت میں گھر کو کے عبادت کرتا ہوں تو پھر مجھے قیامت کے دن اپنا دیدار ضرور کرا دینا. اللہ کی محبت میں عبادت کریں، اللہ کی محبت میں غرق ہونے کی کوشش کریں، خانقاہوں سے جڑیں. ہماری خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ ایک مینار مسجد خانوال کا سالانہ اجتماع آ رہا ہے، کم از کم یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ تو اس بات کا تہیہ کرے کہ جہاں ہم پورا سال بلکہ زندگی گزر چکی اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہاں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جن پر اللہ رب العزت کی محبت انوارات اور تجلیات ہر وقت پڑتی رہتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر جو صاحب نسبت بزرگ ہوتے ہیں نا ان پر اللہ رب العزت کی تجلیات پڑتی ہیں اور وہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ مختلف کیفیات میں وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. کبھی ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ اس میں مست ہو رہے ہوتے ہیں. ایک بڑی عجیب حالت ہوتی ہے. تو ہم یہ طبیعت بنائیں، مزاج بنائیں اور ابھی سے اپنے کام آگے پیچھے کر کے بھئی مارچ کے مہینے کی 8، 9 اور 10 تاریخ ہم نے ضرور فارغ کرنی ہے. میرے پاس یہ 2 مہینے کا وقت ہے، اس میں نے اپنے کام آگے پیچھے کرنے ہیں اور میں نے مارچ کے مہینے میں اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ہے. شاید کسی اللہ والے کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور میرے دل کی دنیا بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے. اور ہوتا ہے جو وہاں پہ جاتے ہیں، کئی اس طرح کے حضرات یہاں پر بھی موجود ہیں جو ہمارے پر تانے کسنے والے تھے. ہمیں کہتے تھے کہ تم وہاں کھانے کے لیے جاتے ہو، وہاں تمہیں اچھا ملتا ہے نا اس وجہ سے تم جاتے ہو. اور اب وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب چلو تہاڈا پیٹرول ساڈے ذمہ، موٹر سائیکل تے اپاں کٹھے چلیں گے.
ایک دفعہ جاتے ہیں نا بندہ، جب وہاں کا نشہ تھوڑا سا چکھتا ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ ایسی مجلس کے اندر رہیں، ایسی صحبت کے مزے اٹھائیں، لطف اٹھائیں۔ بہرحال ہماری خانقاہ کی اس مجلس میں یقیناً آپ کا جو حق بنتا ہے کہ جتنا آپ نے وقت نکالا یہاں تشریف لائے، آپ کے لیے جس انداز کی گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جو ہوا، دعا ہے کہ حق جل شانہ کسی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اس کی برکت سے، آپ کے اتنا لمبا سفر کر کے سردی میں آنے سے، وقت نکالنے سے، یہاں پر جو آپ تشریف لائے، اس سب کی برکت سے اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اپنی محبت پیوست کر دیں، اپنی محبت میں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا دیوانہ، پروانہ اور مستانہ بنا دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔